بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ کی وفات۔ پیارے دوستو، ایک عورت کی زندگی میں سب سے مشکل مرحلہ بیوہ ہونے کے بعد کا ہوتا ہے۔ اس مشکل وقت میں زیادہ تر عورتیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہیں اور خدا سے شکایت کرتی نظر آتی ہیں، مگر قربان جائیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں اور اس کے بعد 47 سال تک اس دنیا میں زندگی گزاری، مگر کبھی زبان سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ موت اس دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں اور نہ ہی کوئی اس سے بچ سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی ہو یا نبی اور رسول ہو، سب کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حقیقت کا سامنا اماں عائشہ کو بھی کرنا پڑا۔ ان کی وفات کب ہوئی، کس طرح ہوئی اور کہاں ہوئی، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عائشہ کی پیدائش سن 614 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مکہ ہی میں ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور مدینے آنے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ 9 سال کچھ مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لاڈلی بیوی بن کر رہیں، مگر جب پیارے نبی اس دنیا سے وفات پا گئے تو حضرت عائشہ نے لوگوں کو دین کے مسائل سکھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ مسائل پر اتنی گہری نظر تھی کہ بڑے بڑے صحابہ آپ سے مسئلے معلوم کرنے آتے تھے۔ عورتوں کے زیادہ تر مسئلے حضرت عائشہ ہی سے منقول ہے۔ اماں عائشہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اور اسی طرح امیر معاویہ کے دور حکومت کے آخری زمانے تک لوگوں کو دینی تعلیم دیتی رہیں۔ حضرت امیر المعاویہ کی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا کہ حضرت عائشہ کی طبیعت بگڑنے لگی اور دھیرے دھیرے زیادہ خراب ہو گئی۔ لوگ عیادت کے لیے آتے، حال پوچھتے تو آپ فرماتی میں اچھی ہوں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک پیڑ ہوتی کہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتی رہتی اور مجھ سے کوئی سوال جواب نہ ہوتا۔ دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت عائشہ کو اللہ کا اتنا خوف تھا، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی تھی کہ حضرت عائشہ آپ کی دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں بیوی ہوگی۔ حضرت عائشہ کے غلام ذکوان کہتے ہیں کہ جب وہ اماں عائشہ بیمار ہوئی تو میں اجازت لے کر آپ کے پاس گیا۔ آپ کے سرہانے آپ کے بھتیجے عبدالبن عبدالرحمن تھے۔ میں نے کہا عبدال بن عباس عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، ان کو بلا لو۔ عبدال بن عباس نے آتے ہی آپ کو سلام کیا اور کہا ام المومنین، آپ کو بشارت ہو، آپ تو صرف جسم سے روح نکلنے کی ہی دیری ہے، پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد سے جا ملیں گی۔ آپ حضور کی بہت لاڈلی بیوی ہیں، حضور پاکیزہ چیزوں سے ہی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ کا ہار کھو گیا تھا، اسے ڈھونڈنے کے لیے حضور صبح تک وہیں رکے رہے، حالانکہ لوگوں کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ آسانی آپ کی وجہ سے ہی حاصل ہوئی۔ آپ پر جب لوگوں نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی پاک دامنی کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری، جس کو جبرائیل لے کر آئے۔ اب ایسا کوئی مسجد نہیں جس میں آپ کی بے گناہی کی آیتیں صبح شام نہ پڑھی جاتی ہو۔ یہ سب باتیں سن کر اماں عائشہ بولی ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اس کے بعد اماں عائشہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے حضور کے پاس دفن نہ کیا جائے۔
میں نے ایک غلطی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں حضور کے پاس دفن ہو جاؤں، اسی لیے اب مجھے جنت البقیع قبرستان میں دوسری بیویوں کے پاس دفن کر دینا، رات ہی میں مجھے دفن کر دینا، صبح کا انتظار مت کرنا، میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر مت جانا اور میری میت پر لال مخملی چادر نہ بچھانا۔ حضرت عائشہ نے منگل اور بدھ کے بیچ کی رات 17 رمضان 58 ہجری مطابق 13 جولائی 678 عیسوی کو اس دنیا کو چھوڑ دیا اور اپنے رب سے جا ملی۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 66 سال 11 مہینے تھی۔ آپ کی وفات کی خبر فوراً مدینے میں پھیل گئی، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، جس نے بھی یہ خبر سنی غم میں ڈوب گیا۔ جنازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ لوگوں نے رات کو ایسے جنازے میں اتنی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ عید کے دن کا مجمع ہے۔ نہلانے اور کفن پہنانے کے بعد جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا۔ حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی، رات ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرتے وقت قبر میں چاروں طرف پردہ کر دیا گیا، پھر آپ کے بھتیجے اور بھانجے نے آپ کو قبر میں اتارا۔ تہجد کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ کے انتقال کی خبر جب ام المومنین حضرت ام سلمہ کو ملی تو فرمایا عائشہ کے لیے جنت واجب ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ سے راضی۔ دوستو، واقعہ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل فیا وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔